الحق اور الباطل کیا ہے، جانیے قرآن سے۔ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نے سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 24 میں کہا کہ اللہ الباطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو الحق کر دیتا ہے اپنے کلمات سے۔ آپ یہ آیت دیکھیں، پھر میں سوال کرتا ہوں۔ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ کیا وہ کہتے ہیں گھڑا ہوا اوپر اللہ کے جھوٹ، پھر کہ چاہتا اللہ مہر لگا دیتا اوپر تیرے سمجھنے کی صلاحیت اور مٹاتا ہے اللہ خاص باطل کو اور حق کر دیتا ہے خاص حق کو ساتھ اس کے کلمات۔ بے شک وہ علم رکھنے والا ہے ساتھ اندر کی خاص سوچ کے۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ الباطل کیا ہے جس کو اللہ مٹاتا ہے اور کہاں سے مٹاتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو اللہ حق کو الحق کرتا ہے تو حق اور الحق میں کیا فرق ہے؟ بھائی آپ نے بہت اچھے سوال کیے ہیں، اور آپ کے اس قرآن میں غور و فکر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب آپ قرآن ہدایت لینے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ چلے اب آپ کے سوالوں پر چلتے ہیں۔ تو قرآن میں الباطل لفظ الحق لفظ کے مخالف آیا ہے، یعنی جو چیز الحق نہیں ہے وہ الباطل ہے، اور جو اللہ الباطل کو مٹاتا ہے وہ آپ کی سوچ سے مٹاتا ہے، یعنی جتنا آپ الحق کے قریب آئیں گے اتنا آپ الباطل سے دور جائیں گے، کیونکہ اللہ الباطل کی حقیقت کھول کر الباطل کو آپ کی سوچ و اعمال سے مٹا دیں گے۔ تو آئیں پہلے قرآن میں لفظ حق اور الحق کو سمجھتے ہیں۔ حق لفظ کے بنیادی حروف ہا، قاف، قاف قرآن میں تقریباً 287 مرتبہ آئے ہیں، جن میں تقریباً 58 مرتبہ حق لفظ اور تقریباً 180 مرتبہ الحق یعنی خاص حق آیا ہے۔ حق لفظ کے عام معنی سچ کے کیے جاتے ہیں، مگر کسی بھی چیز کے سچا ہونے کا فیصلہ اس چیز کی تصدیق کے بعد ہوتا ہے۔ تو حق لفظ کے بہتر معنی ہے کوئی تصدیق ہوئی چیز، مگر جو اللہ نے 180 مرتبہ حق کے بجائے الحق لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کسی خاص تصدیق کی ہوئی چیز کی بات کی ہے۔ آئیے اس الحق یعنی خاص حق یعنی خاص تصدیق کی ہوئی چیز کو قرآن سے سمجھتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 147 دیکھیں۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ خاص حق ہے سے تمہارے رب نظام چلانے والے، پھر نہیں تم ہونا میں سے خاص شک میں جھگڑنے والے۔ بھائی اس آیت کے مطابق الحق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ جی بھائی، الحق اللہ کی طرف سے ہے، یعنی جو خاص تصدیق ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آئیے اس الحق کی مزید تفصیل دیکھتے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 105 دیکھیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ بے شک ہم نے نازل ظاہر کی ہم نے تیری طرف خاص کتاب لکھائی ساتھ خاص حق کے، تمہارے حکم کرنے کے لیے درمیان خاص سوال کرنے والے ذہنوں کے ساتھ جو تمہیں دکھایا اللہ نے، اور نہیں تم ہو دھوکہ کرنے والوں کے لیے ایک جھگڑنے والا۔ بھائی اس آیت میں تو الحق کی مزید تفصیل مل رہی ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے کہا کہ الحق اللہ کی طرف سے ہے، اور اس آیت میں اللہ نے کہا کہ
اللہ کی کتاب الحق ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے الحق آیا ہے وہ الحق اللہ کی کتاب ہے، اور اس الحق یعنی الکتاب کا مقصد لوگوں کے درمیان اس کے ذریعے حکم کرنا ہے۔ جی بھائی، اب آپ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 108 دیکھیں، جس میں اللہ الحق کو مزید واضح کر رہے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ یہ ہیں آیات اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں ان کو اوپر تیرے ساتھ خاص حق کے، اور نہیں اللہ چاہتا ظلم آیتوں کو نظر انداز کرنا علم والوں کے لیے۔ بھائی اس آیت میں تو الحق کی مزید تفصیل مل رہی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے کہا کہ الحق اللہ کی طرف سے ہے، اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی کتاب الحق ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے الحق آیا ہے وہ الحق اللہ کی کتاب ہے۔ اور اس آیت میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی آیات الحق کے ساتھ ہیں، تو چونکہ اللہ کی آیات اللہ کی کتاب میں ہیں جو اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ الحق اللہ کی کتاب اور اس کی آیات ہیں۔ اب بھائی میرا ایک سوال ہے، کیا تمام انبیاء صرف الکتاب سے حکم کرتے ہیں؟ جی میرے بھائی، آپ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 213 دیکھیں۔ کان الناس امتا واحدتا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدى اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ہیں خاص سوال کرنے والے ذہن، تربیت لینے والے ایک پھر اٹھائے، اللہ نے خاص نبی خبر دینے والے، خوشخبری آگاہی دینے والے اور خبردار کرنے والے، اور نازل ظاہر کیا ان کے ساتھ خاص کتاب لکھائی، ساتھ خاص حق تم سب کے حکم کرنے کے لیے، درمیان خاص سوال کرنے والے ذہنوں، بیچ جو اختلاف کیا بیچ اس کے، اور نہیں اختلاف کرتے بیچ اس کے مگر وہ خاص جو اس کو دیے گئے سے بعد جو آیا ان کو خاص بیان کیا ہوا، سرکشی درمیان ان کے پھر ہدایت کی اللہ نے، وہ خاص جو ایمان لائے امن میں آئے، لیے جو اختلاف کیا بیچ اس کے میں سے خاص حق، ساتھ اس کی پکار سماعت، اور اللہ ہدایت کرتا ہے جو چاہتا ہے طرف راستے جو قائم ہو۔ بھائی اس آیت میں اللہ کے انبیاء تو جمع میں ہیں مگر الکتاب واحد میں نازل ظاہر ہو رہی ہے، اور آیت میں الکتاب کا مقصد لوگوں کے درمیان الکتاب کے ذریعے حکم کرنا ہے۔ تو جب تمام انبیاء نے الکتاب کے ذریعے حکم کیا، جیسا آپ نے اپنی ویڈیو کیا اللہ نے 4 کتابیں نازل کی میں بھی آیات سے ثابت کیا ہے، تو پھر جو یہودیوں، عیسائیوں اور خود کو مسلمان سمجھنے والے فرقوں کی نبیوں کی سنی سنائی باتوں پر انسانوں کی لکھی ہوئی حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کی اللہ کے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ بھائی دیکھیں اللہ آپ سے سورہ نمبر 45 کی آیت نمبر 6 میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ یہ ہیں آیات اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں اس کو اوپر تیرے ساتھ خاص حق کے، پھر ساتھ کون سی حدیث بعد اللہ اور اس کی آیات تم ایمان لاؤ گے۔ بھائی اس آیت کے مطابق تو اللہ کی آیات الحق کے ساتھ ہیں، اور ہمیں آیات کے آگے کسی حدیث پر ایمان نہیں لانا۔ تو بھائی اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ
حدیث اللہ کی آیات یعنی الحق کے مخالف ہے، اور الحق کے مخالف تو الباطل ہے یعنی بغیر تصدیق کیا ہوا۔ تو وہ جو رسول کی حدیث کی کتابیں ہیں وہ کیا الباطل ہیں؟ بھائی، اللہ کے رسول کی تو قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں، اور وہ کتابیں تو لوگوں نے لکھی ہیں ایک دوسرے سے سن کر، اور یہ حدیث کی کتابیں ہر فرقہ کی علیحدہ ہیں، اور ہر فرقہ کے مطابق دوسرے فرقے کی حدیث کی کتابیں گھڑی ہوئی ہیں، اور ان کا مقصد الکتاب سے دور کرنا ہے۔ مگر بھائی، میں نے سنا تھا کہ آپ الکتاب کو حدیث کے بغیر سمجھ نہیں سکتے، اور قرآن کے ساتھ حدیث لازمی ہے، تو اس بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ بھائی، آپ سورہ نمبر 3 کی آیات نمبر 70 اور 71 دیکھیں۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ اے تعلق رکھنے والے خاص کتاب لکھائی کے، نہیں تم انکار کرو ساتھ آیات اللہ کی، اور کہ تم گواہ ہو۔ اے تعلق رکھنے والے خاص کتاب لکھائی کے، نہیں تم لازم کرو خاص حق کو ساتھ خاص باطل کے، اور نہیں تم چھپاؤ خاص حق کو، اور کہ تم علم رکھتے ہو۔ بھائی، ان آیات میں اللہ الکتاب سے تعلق رکھنے والے لوگوں یعنی خود کو مسلم کہنے والے لوگوں سے مخاطب ہیں، اور ان کو آیات کے انکار کرنے سے منع کر رہے ہیں، اور اللہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ الحق یعنی اللہ کی کتاب میں موجود آیات کے ساتھ کسی خاص باطل یعنی اللہ کی کتاب کے ساتھ کسی بھی اللہ سے بغیر تصدیق شدہ کو نہ لازم کریں، ورنہ ہم الحق کو چھپا رہے ہوں گے۔ لیکن بھائی، میں نے سنا تھا کہ جو حدیثیں ہیں وہ بھی وہی ہیں۔ بھائی، یہ بات تو قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ وحی کے معنی متاثر ہونے کے ہیں، کوئی آسمان سے اترنے کے نہیں، اور قرآن کے مطابق وحی یعنی متاثر تو شیطان بھی کرتا ہے، اور رسول کو وحی یعنی متاثر تو صرف الکتاب کرتی ہے، اور جو بات الکتاب میں نہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی کیسے ہو سکتی ہے، اور الحق کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 31 دیکھیں۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ اور وہ جو ہم نے وہی متاثر کیا تیری طرف میں سے خاص کتاب، وہ ہے خاص حق تصدیق میں لیے جو درمیان اس کے ہاتھ پہنچ، بے شک اللہ ساتھ اس کے حکم پر عمل کرنے والے یقیناً خبر رکھنے والا دیکھنے والا۔ تو بھائی، اس آیت میں اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ الکتاب میں سے وہی یعنی متاثر کرتا ہے، اور وہی الحق ہے۔ تو جو لوگ الکتاب کے باہر سے وحی کی بات کرتے ہیں وہ لوگ دین میں غلط عقائد شامل کرتے ہیں، چاہے وہ عقائد صلاۃ سے متعلق ہوں یا الحج سے یا الصوم سے یا الزکوٰۃ سے، اور چونکہ ان کے وہ خود ساختہ عقائد اللہ کی کتاب میں نہیں ہوتے، اس لیے وہ لوگ اللہ کی کتاب کو نامکمل کہہ کر الباطل یعنی الکتاب سے ہٹ کر کتابوں کی پیروی کرتے ہیں۔ اور ہماری ان تمام موضوعات پر ویڈیوز ہیں جو آپ ہمارے فیس بک پیج یا یوٹیوب چینل سے دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھیں اللہ ان لوگوں کو سورہ نمبر 47 کی آیات نمبر 2 اور 3 میں الباطل کی پیروی کرنے پر کافر یعنی انکار کرنے والا کہہ رہے ہیں۔ آپ سورہ نمبر 47 کی آیات نمبر 2 اور 3 دیکھیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ اور وہ جو ایمان لائے، امن میں آئے،
اور عمل کیے خاص اصلاح والے اور ایمان لائے امن میں آئے ساتھ جو نازل ظاہر ہوا اوپر محمد جس کی حمد تعریف ہو اور وہ ہے خاص حق سے ان کے رب نظام چلانے والے انکار کیا بارے میں ان کی برائیاں اور درست کیا ساتھ ان کے وہ خاص جو کفر انکار کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں خاص باطل کی اور کہ وہ خاص جو ایمان لائے امن میں آئے پیروی کی خاص حق کی سے ان کے رب نظام چلانے والے اسی طرح وہ ضرب لگاتا ہے متاثر کرنے والا بیان کرتا ہے اللہ سوال کرنے والے ذہن کے لیے ان کی مثالیں بھائی ان آیات میں اللہ بتا رہے ہیں کہ جو محمد جو حمد تعریف میں ہو پر نازل ظاہر ہوا سمجھ میں آیا وہ الحق ہے اور اس الحق پر ایمان لا کر اصلاح کے عمل کرنے والوں کی برائیاں دور ہو رہی ہیں اور اللہ اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو کفر یا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ الباطل یعنی بغیر تصدیق ہوئی یعنی اللہ کی کتاب کے بجائے دوسری کتابوں کی پیروی کرتے ہیں اور ایمان لانے والے صرف الحق یعنی اللہ کی کتاب میں موجود آیات کی پیروی کرتے ہیں جی بھائی تو یاد رکھیے گا کہ الحق یعنی خاص تصدیق ہوا صرف اللہ کی الکتاب اور اس میں موجود آیات ہیں کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور آیات کے مطابق رسول بھی الحق کے ساتھ ہیں اور وہ تمام باتیں یا کتابیں جو اللہ کی طرف سے نہیں وہ تمام باتیں یا کتابیں الحق نہیں بلکہ الباطل ہیں اور جو الباطل یعنی بغیر اللہ کی تصدیق ہوئی کی پیروی کرتے ہیں یعنی آیات کے بجائے کسی اور کی بات یا کسی اور کی کتاب کی پیروی کرتے ہیں تو آیات کے مطابق وہی لوگ کافر یعنی الحق کا انکار کرنے والے ہیں تو ذرا سوچئے اور آپ ہماری مختلف موضوعات پر 50 سے زائد ویڈیوز ہمارے فیس بک پیج یا ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل یا ہماری www.questionquran.com کے نام سے موجود ویب سائٹ سے دیکھیں اور گھر میں موجود لفظ با لفظ ترجمہ والے قرآن سے تصدیق بھی کریں آپ ہمارے کوسچن قرآن آفیشل کے نام سے موجود یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں اور آپ ہماری ایپ سٹور اور پلے سٹور پر کوسچن قرآن کے نام سے موجود مفت موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور ہزاروں سوالات اور ان کے جوابات براہ راست قرآن سے حاصل کریں اور مختلف ترجموں سے قرآن کا مطالعہ کریں